الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کے فضل و احسان سے ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں ہمیں دوبارہ نصیب ہو رہی ہیں۔ آمد رمضان کے اس موقع پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں پر اور ساری مخلوق پر نازل ہوتی ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کی قدر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جاءکم رمضان شہر مبارک۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، جنت کے دروازوں کو تمہارے لیے کھول دیا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس ماہ رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ رمضان کی قدر کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تحقیق وہ محروم رہا۔ یعنی فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان اپنے اندر بے شمار برکات لے کر آتا ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم رحمت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ عبادات کے ذریعے سے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کو سلام کر کے، اپنے چہروں پر مسکراہٹ لا کر۔ اگر ہم ایکسچینج آف اسمائل یعنی اسمائل ایکسچینج کریں تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو یہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے۔ دوستان محترم، ماہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں انسان کو اپنے مالک سے رجوع کرنا چاہیے، اور اس کے حضور گریہ و زاری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو طلب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے مدد مانگی جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یوں دعا کی جائے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد مانگے انسان، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار رہے ماہ رمضان کے اندر۔ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر تربیت کے کئی پہلو ہمارے لیے پوشیدہ ہیں۔ ماہ رمضان کی اگر ہم تاریخی حوالے سے جائزہ لیں تو ماہ رمضان کے روزے شعبان المعظم کی 2 ہجری میں، یعنی شعبان المعظم تھا اور 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے۔ اور قرآن پاک میں سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 185 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے اہل ایمان تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو انسانیت کو پرہیزگاری کا ٹائٹل ماہ رمضان کے ذریعے اور ماہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے انسان تقویٰ کی بلند منزل کو حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو کوئی ماہ رمضان کا مہینہ پائے
تو وہ اس دوران ماہ رمضان کے اندر روزے رکھے۔ تو گویا روزوں کی فرضیت 2 ہجری میں شعبان المعظم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کا حکم ملا ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی روزے کی فرضیت کا ہمیں حکم ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی معروف حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ تو گویا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا، اور پھر ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں اور یہ انسان پر لازم ہیں، اور اسی میں سے ایک روزہ بھی ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تو یہ فرمان بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال لہ الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے، یدعا یوم القیامت یقال این الصائمون، آواز دی جائے گی کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، فمن کان من الصالحین دخلہ ومن دخلہ لا یسمع ابدا، یعنی جنت کا ایک دروازہ ریان ہے، اور اس دروازے سے ان لوگوں کو صدا دی جائے گی جو اللہ کے حضور اور اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والے ہوں گے، اور جو اس میں سے جنت میں داخل ہو گیا اس کو زندگی میں اور جنت کے اندر بھی کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یعنی باب الریان سے داخل ہونے والے جو ماہ رمضان کے روزوں کا خیال رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ باب الریان سے داخل فرمائے گا۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ معزز خواتین و حضرات، روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بڑا واضح فرمان کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ بڑا ہی اہم فرمان ہے صحیح مسلم کا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ یعنی رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر، رب تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، لوجہ اللہ، اخلاص کے ساتھ جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر دے گا۔ اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الذی نفسی بیدہ الخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ بڑا ہی اہم فرمان ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی جو روزہ دار کے منہ سے بساند آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سے ماہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے والے کی اہمیت کو اور اس کے مقام کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا واضح ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اے انسان تو اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھ کے دیکھ،
اس کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا جتنا زیادہ خلوص تمہارا ہوگا۔ اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اسے بیان نہیں کیا۔ تو جتنے اہتمام کے ساتھ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے حضور اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنے زیادہ ثواب سے اور اتنے زیادہ بلند مقام سے نوازے گا۔ حاضرین محترم، روزہ ڈھال بھی ہے، گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے روزہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ تو لڑائی کے اندر ڈھال انسان کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے، اور روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو شیطان سے بچاتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اور روزہ ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو شیطان کے وار سے بچاتا ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب منہاج القاصدین میں روزے کے 3 درجے بتائے، اور فرمایا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عام انسان کا روزہ ہے۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے سے اور شہوت سے روکے انسان، یعنی یہ روزہ ہے کہ انسان اپنا پیٹ نہ بھرے اور شہوت سے اپنے آپ کو روکے، یعنی جو کھانا نہیں کھاتا اور شہوات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ عام روزہ ہے۔ پھر خاص روزے کی وضاحت کرتے ہیں امام ابن جوزی، اور بیان کرتے ہیں کہ خاص روزہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنے کانوں کو اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائے، یہ خاص روزہ ہے۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاص الخاص روزہ بھی ہے، اور یہ وہ ہے کہ دل کو انسان برے خیالات سے اور اللہ تعالیٰ سے دور ہونے والے افکار سے بچائے، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ اگر انسان ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس بات کو اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کے ذریعے سے جو ہمیں بلند مقام پر اور تقوی کی منازل کو طے کروانا چاہتا ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم فرمان جسے صحیح بخاری میں نقل کیا گیا وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر انسان روزے رکھے ماہ رمضان کے اندر تو